الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا کرے اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تحقیق ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی مفید ویڈیوز مل سکیں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا آغاز میں شیخ محمود احمد یاسین کے بیان کردہ واقعے سے کرتا ہوں کہ میں ایک دن باعث ضرورت سروس اسٹیشن گیا۔ وہاں میری ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی۔ باتوں ہی باتوں میں اس نوجوان نے مجھے اپنا قصہ سنایا کہ اس کی شادی کو 2 سال گزرے تھے اور اس کی ایک بچی بھی تھی، لیکن اس کی بیوی کو ایک تیسرے قریبی جاننے والے دوست نے اس نوجوان کے خلاف ورغلایا اور بیوی کو یقین دلایا کہ اس کا خاوند اس پر ظلم کرتا ہے اور وہ شوہر سے طلاق لے کر اس سے شادی کر لے۔ بیوی نے خاوند کے دوست کی باتوں میں آ کر طلاق لے لی اور اس دوست سے شادی کر لی۔ خاوند کو اپنی بیوی کی بے وفائی پر اتنا صدمہ ہوا کہ اس نے ہمیشہ شادی نہ کرنے کا عزم کر لیا۔ دوستو، ہمارے ہاں شہروں میں ایسے واقعات عام ہیں۔ ہر بیوی کو اپنے شوہر سے کوئی نہ کوئی شکایت ہوتی ہے اور ہر شوہر کو اپنی بیوی سے کوئی نہ کوئی شکایت رہتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں سب انسان ہیں، فرشتے تو ہیں نہیں کہ ان سے کوئی کمی کوتاہی نہ ہو۔ شوہر کے عزیز ہوں تو وہ شوہر کو بیوی کے خلاف اکساتے ہیں، بیوی کے رشتہ دار بیوی کو شوہر کے خلاف اکساتے ہیں، بیوی سے اس کی ظالم کی داستانیں سنتے ہیں اور شوہر سے بیوی کی نادانیوں کی باتیں سنتے ہیں، اور یہ تحقیق کیے بغیر کہ اس جھگڑے میں میاں بیوی میں سے کس کا قصور ہے، ان کی ناجائز حمایت کر کے انہیں ایک دوسرے کے خلاف کر دیتے ہیں، جس سے بیوی اور شوہر کے درمیان محبت کم پڑ جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات عام ہیں، اسی لیے ہم ایسے مسائل کے لیے جن سے میاں بیوی کے درمیان محبت کم ہو گئی ہو، اس کے لیے وظیفہ لے کر آئے ہیں، جس سے میاں بیوی کے درمیان وہ محبت پیدا ہوگی کہ معاشرہ پھر انہیں جدا نہ کر سکے گا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی محبت میں گرویدہ ہو جائیں گے، ان کے درمیان محبت کے دروازے کھول دیں گے۔ ایسے دروازے کھولیں گے کہ شوہر بیوی سے خالص محبت کرے گا اور بیوی شوہر سے خالص محبت کرے گی۔ اس کے علاوہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خاوند کے لیے تیار ہوا کریں اور انہیں بتائیں کہ وہ ان کی خاطر تیار ہوئی ہیں۔ یہ بات خاوند کے لیے بہت سکون کا باعث ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کی خاطر تیار ہوئی ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں یہ رواج عام ہے کہ اگر فنکشن یا شادی وغیرہ میں جانا ہو تو خوب بن سور کر تیار ہو کر جاتی ہیں، اور جب اپنے گھروں میں شوہروں کے پاس ہوتی ہیں تو کام کرنے والی ماسیوں جیسی حالت اختیار کی ہوتی ہے، جس سے ان کے شوہر انہیں زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ پیارے دوستو، جبکہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرے، جبکہ عورتوں کا عمل اس کے برعکس ہوتا ہے، اور جو ہمارے دوست سن رہے ہیں وہ اپنی بیویوں کو اس چیز کی ترغیب دیں، اور جو عورتیں سن رہی ہیں وہ خود سے اس ترغیب کو اپنائیں۔ پیارے دوستو، اب ہم آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وظیفہ کیا ہے اور اسے کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ وظیفہ کے الفاظ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو وظیفہ کرنے میں آسانی رہے۔ وظیفہ کے الفاظ یہ ہیں: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین۔ اس وظیفہ کو آپ نے 2 حصوں میں استعمال کرنا ہے، اور دونوں حصے بہت لازم و ملزوم ہیں، اور دونوں حصوں کو استعمال کریں گے تو ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ پہلے حصے میں آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے 11 مرتبہ، درمیان میں 11 مرتبہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، اور مطلوب کے بائیں کان میں پھونک مارنی ہے،
یعنی اگر بیوی عمل کر رہی ہے تو شوہر کے بائیں کان میں پھونک مارنی ہے، اور اگر شوہر عمل کر رہا ہے تو بیوی کے بائیں کان میں پھونک مارنی ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم وظیفے کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفے کا دوسرا حصہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے کوئی میٹھا پھل لینا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر 11 بار یہی آیت مبارکہ یعنی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس مطلوب کو کھلا دینا ہے۔ یعنی کہ اگر شوہر عمل کر رہا ہے تو بیوی کو، اور اگر بیوی عمل کر رہی ہے تو شوہر کو کھلانا ہے۔ یہ عمل 11 روز تک مسلسل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہر قسم کی پریشانی ختم کر دیں گے اور محبت کے دروازے کھول دیں گے۔ پیارے دوستو، وظیفہ کرنے کے لیے آپ کا کامل یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔